السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الانسان لفی خسر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، آپ کے دیار محبت میں آج کی یہ جو بزم مسعود منعقد ہوئی، اس میں یہ فقیر سراپا تقصیر شرکت کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ میری کوشش یہ ہوگی کہ انشاءاللہ رب العالمین کچھ چنندہ اصلاحی باتیں میں آپ کے گوشے گزار کروں، تاکہ اس سے ہم سب کو عمل صالح کی ترغیب حاصل ہو۔ میں زیادہ لمبا وقت آپ کا نہیں لوں گا، لیکن جو بھی وقت لوں گا انشاءاللہ رب العالمین وہ بہتری کے لیے ہوگا۔ دعا کریں کہ مولا تعالیٰ میری کہی گئی باتوں پر سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد جملہ سامعین حضرات کو عمل صالح کی توفیق نصیب کرے۔ ایک بار اور درود پاک پڑھیں تاکہ بات آگے بڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین نے دنیا کو بنایا، 18,000 مخلوق کو پاک پروردگار عالم نے تخلیق بخشی۔ تمام مخلوقات اللہ رب العالمین کی تسبیح و تہلیل بیان کرتی ہیں اور کرتی رہیں گی۔ جتنی مخلوقات رب کعبہ نے پیدا کیے، تمام مخلوقات اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں، اللہ کی تسبیح و تہلیل بیان کرنے میں کوشاں ہیں۔ آپ اگر غور و فکر کریں، آپ دیکھیں سورج اپنے مقصد تخلیق کو پورا کر رہا ہے، پوری دنیا کو روشنی عطا کرتا ہے۔ ہوا اپنے مقصد تخلیق کو پورا کر رہی ہے، پوری دنیا کو اس کی ضرورت کے مطابق آکسیجن، ٹھنڈی گرمی، جو بھی کیفیت ہو اس میں وہ پورا کر رہی ہے۔ زمین اپنے تخلیق کا مقصد پورا کر رہی ہے، زمین سبزہ دیتی ہے، اناج دیتی ہے، دوسری ہماری ضروریات کو وہ پورا کر رہی ہے۔ مطلب اگر ایک ایک کر کے ہم گنائیں تو بڑا لمبا وقت چاہیے۔ المختصر یوں سمجھتے چلیں کہ کائنات میں جتنی مخلوق ہے اللہ نے پیدا کیے، تمام مخلوق اپنے مقصد تخلیق کو پورا کر رہی ہے۔ اگر کوئی مخلوق اپنے مقصد تخلیق میں پیچھے ہے تو وہ حضرت انسان یعنی ہم اور آپ ہیں۔ جبکہ ہمارے لیے واضح طور پر مطلقاً اللہ رب العالمین نے کلام بلیغ میں فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان اور جنات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ لیکن کیا کریں، یہ ہماری بے بضاعتی ہے، یہ ہماری کم نصیبی ہے کہ ہمیں جس چیز کو مقدم رکھنا چاہیے، جس چیز کو سب سے پہلے ہمیں اہمیت دینی چاہیے، عبادت کو، ہم اسے پس پشت ڈال دیے۔ دنیا میں عبادت کے بجائے ہم تجارت خالص بڑے شوق سے کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ عبادت کے معاملات میں ہم بہت پیچھے ہیں، بہت کمزور ہیں، جبکہ ہمارے تخلیق کا مقصد یہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے انسان اور اجنہ کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ لیکن یہ دنیا کی رنگینیاں، یہ دنیا کی رعنائیاں آج اس طریقے سے ہم پر غالب ہے کہ ہم اپنے مقصد تخلیق کو فراموش کر چکے ہیں۔
حضرات محترم، اللہ رب العالمین نے حضرت انسان کو احسن تقویم فرمایا، تاج کرامت عطا کیا۔ قرآن میں فرمایا لقد کرمنا بنی آدم، اشرف مخلوق فرمایا، بہت اچھی مخلوق فرمایا۔ اس مخلوق کا سودا اللہ رب العالمین نے، یعنی مومنین کا جو سودا کیا رب تبارک و تعالیٰ نے، وہ جنت کے بدلے کیا، جنت کے عوض میں کیا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ یہ شرف و کرامت حضرت انسان کو پاک پروردگار عالم نے عطا فرمایا۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے خود ہی قدر نہیں کی، ہم نے خود کی عزت نہیں کی۔ آج یہی وجہ ہے کہ زبوحالی، پستی، ناکامیابی، یہ سب آئے دن ہم دیکھتے جا رہے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عمل کی بنیاد پر زبوحالی اور پستی ہمارا مقدر ہوتے جا رہی ہے۔ ہمیں احساس نہیں ہے، جبکہ قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، تلاوت کردہ آیہ کریمہ جو میں نے پڑھ کر کے خود کو مشرف کیا اور تمامی لوگوں نے سن کر کے مشرف کیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ قرآن مقدس کا فرمان ہے، یہ سورہ عصر شریف ہے 30ویں پارے میں، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے۔ قرآن کسی مخصوص زمانے کے لیے خالص یا خاص نہیں ہے، قرآن ہر زمانے کے لیے، ہر زمانے کے لوگوں کے لیے ہے۔ جو قرآن دور صحابہ میں تھا، آج بھی وہی قرآن ہے۔ جو دستور قرآن کا عہد صحابہ میں تھا، آج بھی وہی دستور قرآن کا ہو بہو ہے۔ ذرہ برابر زیر و زبر کی بھی تخفیف یا ترمیم اس میں نہیں کی جا سکتی ہے، نہ کی جا سکتی ہے، نہ ہوئی ہے۔ آج بھی وہی قرآن ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے کے مسلمانوں کے لیے، دنیا کے لوگوں کے لیے وہی قرآن، آج بھی وہی قرآن، قیامت تک وہی قرآن کا دستور، وہی نظام قرآن، وہی آئین قرآن، وہی دستور قرآن، اس میں کوئی چینجنگ، کوئی تبدیلی نہیں۔ قرآن فرماتا ہے کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن کس زمانے کا؟ تو قرآن نے کہا میں نے زمانے کی قید لگائی، میں نے کہا کہ ماضی کا، میں نے کہا کہ حال کا، میں نے کہا کہ مستقبل کا، ہم نے کہا نہیں۔ تو قرآن کہتا میں نے مطلق کہا بے شک انسان خسارے میں ہے، ہر زمانے کا انسان خسارے میں ہے۔ اے قرآن، کیسے تو کہہ رہا ہے کہ انسان خسارے میں ہے، جبکہ ہم نے چاند پر کمندیں ڈال دی، سورج پر کمندیں ڈال دی، سورج کی شعاؤں کو مقید کر لیا، چاند کی بھینی کرنوں کو ہم نے مقید کر لیا، ہوا میں ہوا کی چھاتی کو چیر کر کے ہم نے ہوائی جہاز اڑا دیا، موبائل جیسی محجر الوقول چیز دنیا کو دے کر کے دنیا کو بحر استعجاب میں ہم نے ڈال دیا، اور قرآن تو کہتا ہے کہ انسان خسارے میں ہے۔ قرآن نے کہا ہاں بے شک انسان خسارے میں ہے۔ کامیابی یہ نہیں ہے کہ قدموں میں تم اپنے سونے کے پہاڑ لا کر کے کھڑا کر لو، کامیابی یہ نہیں ہے کہ آدھی دنیا تم اپنے مٹھی میں کر لو، کامیابی یہ نہیں ہے کہ دنیا کی مال و متاع تمہیں مل جائے، کامیابی یہ نہیں ہے کہ دنیا کی آشائشیں تمہیں مل جائے، کامیابی یہ نہیں ہے کہ دنیا کی حصولیابی تمہیں ہو جائے، کامیابی یہ نہیں ہے کہ بڑے بنگلے بنا لو، بڑی بڑی کوٹھیاں بنا لو، کامیابی یہ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ کامیاب دنیا حاصل کرنے والا دنیاوی طور پر کامیاب تو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ و رسول کی نظر میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اچھا قرآن وہ نہیں کامیاب اللہ و رسول کی نظر میں، تو کون شخص کامیاب ہے اللہ و رسول کی نظر میں؟ تو اگلی آیہ کریمہ کہتی ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہی لوگ کامیاب و کامران ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غور و فکر ہمیں کرنا ہوگا کہ آج ہم دخول اسلام کے بعد جب عمل کی باری آتی ہے تو ہم بالکل کورے ہیں، دور دور تک عمل کے میدان میں ہم دکھائی نہیں دیتے ہیں، صرف جمعہ اپنی عبادت گاہ میں نظر آتے ہیں، مسجدیں 5 وقتہ نمازوں میں خالی ویران نظر آتی ہیں، صفیں ویران نظر آتی ہیں، مسجدوں کی صفیں ہمیں آواز دے رہی ہیں، مسجدوں کے اندر رکھے ہوئے قرآن کے نسخے ہمیں صدائیں دے رہے ہیں، اٹھاؤ سینے سے لگاؤ ہمیں بوسا دو، قرآن مقدس کے ایک ایک جملے ہمیں آواز دیتے ہیں، آؤ ہماری تلاوت کرو، تمہاری پیشانیوں میں نور آئے گا، تمہاری زبان میں روب آئے گا، تمہارے چہرے میں روب آئے گا، روب مومن تمہاری پیشانی سے ظاہر ہو جائے گا، اور قرآن کی تلاوت جب تم کرو گے
اللہ رب العالمین تمہاری زبان کو مستجاب بنائے گا، تمہاری زبان کو مؤثر بنائے گا۔ لیکن آہر مسلمان آج پستی کی جانب ہم اس وجہ سے جا رہے ہیں کہ ہم نے ڈنکے کی چوٹ پر سینہ ٹھونک ٹھونک کر کے کہا ہے کہ ہمارا عقیدہ بڑا مضبوط ہے، ہمارا عقیدہ بڑا مضبوط ہے، ہمارا ایمان بڑا مضبوط ہے۔ لیکن اگر اس دعوے کی دلیل مانگی جائے، اگر تم نے عقیدے کے مضبوط ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اگر تم نے ایمان کے مضبوطی کا دعویٰ کیا ہے تو اس کی دلیل پیش کر دو۔ تو آج کا مسلمان دلیل نہیں پیش کر پائے گا، اس کا ایمان تو ہے جو دکھنے والی چیز نہیں ہے۔ ممکن ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا ایمان بڑا مضبوط ہے، لیکن ہم کہتے ہیں اسی مضبوط ایمان کے دعوے کی دلیل دے دو اپنے عمل کی بنیاد پر، تو کوئی عمل نہیں ہے۔ مسجد ویران ہے، صدائے مؤذن کانوں میں آتی ہے، مسجد کے بغل میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں، مؤذن کی صدا سننے کے بعد مسجد سے اپنے قدم کو آگے بڑھا لیتے ہیں، فون کو موبائل کان پر لگا لیا، بات کرتے ہوئے نکل جاتے تاکہ دیکھنے والا سمجھے کہ شاید ابھی اس کا ایمرجنسی کوئی کال آ گیا ہے اس لیے جا رہا ہے۔ ایسا تاثر، ایسا نظریہ لوگ پیش کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے، قرآن فرماتا بے شک انسان خسارے میں ہے۔ دنیا کی حصول یابی کرنے کے بعد دنیا کا انسان اگر یہ سمجھتا ہو کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں تو یہ غفلت کی دبیس چادر اوڑھ کر کے انسان سو رہا ہے۔ تم کامیاب نہیں ہو۔ رب کی رضا جسے حاصل ہو جائے، رسول کی خوشنودی جسے حاصل ہو جائے، اللہ اور رسول کے کہے کے مطابق جو زندگی گزار لے، وہی کامیاب و کامران ہے۔ مسلمانوں، اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم کامیاب ہیں صرف عمل ایمان کا دعویٰ کر کے ہم کامیاب ہیں، تو یہ چیز قابل قبول نہیں ہوگی۔ ایمان کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس عمل بھی ہونا چاہیے۔ قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا ہے نا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہی جو آیت کریمہ میں نے خطبے میں تلاوت کی ہے اس کے آگے کی آیت کریمہ ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اللہ فرماتا وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، آمنوا کے فوراً بعد فرمایا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد عمل کیے، وہی لوگ کامیاب و کامران ہیں۔ اب اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ایمان صرف لانا یہی کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، تم نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم اسلام میں داخل ہو گئے۔ اسلام میں جیسے ہی تم داخل ہوئے، اب اسلام کہتا ہے کہ تم بالغ ہو، تم عاقل ہو، اسلام میں داخل ہو گئے ہو، اب تم پر نماز فرض ہے، تم پر زکوٰۃ اگر مالک نصاب ہو تو زکوٰۃ، اگر تم صاحب استطاعت ہو تو حج فرض ہے۔ مطلب اسلام کے تمام ضوابط اب تم پر لاگو ہو جائیں گے۔ اب اسلام کا تمام بتایا ہوا راستہ تمہیں اپنانا ہوگا، فرض و واجب کو ادا کرنا ہوگا۔ پتا چلا کہ صرف ایمان لے آنا کمال نہیں ہے، اگر ایمان لانا ہی صرف کمال ہو جاتا تو ایمان کے بعد فی الفور وعملوا الصالحات اللہ رب العزت نہیں فرماتا، صرف اتنے کہہ کر کے آگے گزر جاتا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات اللہ نے فرمایا، تو آمنو کے بعد وعملوا الصالحات کا فرمانا یہ بتا رہا ہے، اور قرآن میں یہ آنا بتا رہا ہے کہ اے لوگو، صرف ایمان کا لانا کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل کا کرنا بھی ضروری ہے۔ اور واقعی میں ایمان اور عمل یہ دو چیزیں ہیں، پورا کا پورا دین اسلام اسی دو چیزوں پر ہے۔ حدیث جبریل سماعت کرے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ ہے، جناب جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم سرکار کی بارگاہ میں حاضر، عرض کرتے یا رسول اللہ دین کیا چیز ہے؟ آقا نے فرمایا میرا دین دو حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ کہا یا رسول اللہ وہ دو حصہ جو دین کا بٹا ہوا کون کون سا ہے؟ تو آقا نے فرمایا ایک ہے ایمان، ایک ہے اسلام، یا یوں کہہ لو ایک ہے عقیدہ، ایک ہے عمل۔ ایمان دکھائی نہیں دیتا، عمل دکھائی دیتا ہے۔ اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں دیکھا، پھر بھی ہم مانتے ہیں اللہ ایک ہے۔ جنت کو کسی نے دیکھا نہیں دیکھا، پھر بھی ہم مانتے ہیں جنت برحق ہے۔ جہنم کو کسی نے دیکھا نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی ہم مانتے ہیں کہ جہنم برحق ہے۔ فرشتوں کو کسی نے دیکھا نہیں دیکھا، لیکن ہم پھر بھی مانتے ہیں کہ یہ برحق ہے۔ یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے۔ ایمان دکھائی دینے والی چیز نہیں ہے۔ اچھا، نماز دکھائی دے رہی ہے، روزے دار دکھائی دے رہے ہیں، حج اور حاجی دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ اعمال ہے، جو دکھائی دے وہ عمل ہے، جو دکھائی نہ دے، جو دکھائی دے وہ عمل ہے، جو دکھائی نہ دے وہ عقیدہ ہے، وہ ایمان ہے۔ اب ذرا میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں، معقولی بات میں آپ کو دے رہا ہوں، جو چیز آپ کہتے ہیں نا، جو چیز دکھتی ہے وہی بکتی ہے۔ ایمان تمہارا دکھنے والا نہیں ہے، تم صرف زبان سے دعویٰ کر سکتے ہو، دعویٰ تم کرو، سامنے والے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے تمہاری بات کو تسلیم کرے نہ کرے، تمہاری باتیں معتبر ہو نہ ہو۔ لیکن یاد رکھیے گا، ایمان تمہارا جہاں پر تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، مضبوط ایمان والا اپنے آپ کو کہتے ہو، وہیں پر جس دن تمہارا عمل دکھائی دینے لگے گا، دنیا جس دن تمہیں نمازی دیکھے گی، دنیا جس دن تمہیں حسن اخلاق کا پیکر دیکھے گی، دنیا جس دن تمہیں اچھا اخلاق پیش کرنے والا دیکھے گی، دنیا جس دن تمہارا کردار بہتر دیکھے گی، اس دن دنیا پھر تمہیں نہیں دیکھے گی، پھر دنیا یہ کہے گی یہ اسلام کا ماننے والا ہے، یہ مسلمان جا رہا ہے۔ تمہارا نام ہو نہ ہو،
اسلام کا نام ہوگا, اسلام کی تعلیم عام ہوگی. اسی طریقے سے اگر تم کوئی نگیٹو کام کر جاؤ گے, برائی کا کام کر جاؤ گے, تو یاد رکھیے گا دنیا پھر تمہیں دیکھ کر کے اسلام پر انگلی اٹھائے گی اور کہے گی دیکھو یہ مسلمان ہے, کیا اسلام کی تعلیم یہی ہے؟ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ عمل جب بہتر کرو گے, ایمان و عمل جب دونوں بہتر ہوں گے, تب تم کامل و اکمل مسلمان ہو سکتے ہو. کامل و اکمل مسلمان ہونے کے لیے ایمان کے بعد فوراً آپ کو عمل کے میدان میں اترنا ہوگا. جب تک عمل کے میدان میں ہم نہیں اتریں گے تب تک کامیاب و کامران نہیں ہو سکتے. اب ذرا سنیے, جناب جبریل سے آقا نے فرمایا تھا جبریل میرا دین دو حصوں کا مجموعہ ہے, ایک ہے ایمان, ایک ہے عمل. ایمان و عمل یہ دونوں مضبوطی سے لے کر کے چلنا پڑے گا. مثال کے طور پر فرض کر لیجیے, مثال دے دیتا ہوں, ہمارے قاری شاداب صاحب قبلہ ہیں, ان سے پوچھیے ابھی موسم جب بدل رہا تھا تو ان کو کھانسی آنے لگی. ان کو جب کھانسی آئی تو انہوں نے ادھر ادھر کی دوائیں کی لیکن آرام نہ ہوا. ڈاکٹر کے پاس پہنچے, ڈاکٹر کے پاس جب پہنچے تو ڈاکٹر نے کھانسی کا سیرپ لکھ دیا. یہ سیرپ لے کر کے آئے, انہوں نے سیرپ پیا. ہفتہ 10 دن کے بعد سیرپ بھی ختم, ان کی کھانسی بھی ختم. سیرپ و کھانسی دونوں ختم. لیکن قاری شاداب صاحب قبلہ الحمدللہ ہے, وہ حیات ہیں, اللہ ان کا سایہ دراز کرے. کھانسی اور سیرپ دونوں ختم ہو گئے. اب معاملہ کیا پیش ہوا, جب کھانسی بھی ختم سیرپ بھی ختم, تو قاری شاداب صاحب قبلہ کو ایک دن سوجھی, لاؤ یار اندھیرا رہتا ہے کہ روشنی کا انتظام کرتے ہیں. انہوں نے اس سیرپ کی بوتل کو لیا اور بوتل کو لینے کے بعد اس کے ڈھکن کو کھولا. بوتل کو سب سے پہلے صاف کیا, اس کو سکھایا, سکھانے کے بعد پھر اس میں مٹی کا تیل ڈالا. مٹی کا تیل ڈالنے کے بعد ڈھکن لیا, ڈھکن میں چھید کیا, چھید کرنے کے بعد اس میں سوتی کپڑا لیا, باتی بنایا اور اس میں رکھ دیا. اور رکھنے کے بعد اس مٹی کے تیل کو ڈال کر کے دیا, ڈالنے کے بعد ڈھکن بند کیا, رکھ دیا. اندھیرا آیا, اسے جلایا. جلانے کے بعد جب تک ضرورت تھی 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ جلائے, اس کی روشنی سے استفادہ کرتے رہے. جب ان کی ضرورت پوری ہو گئی تو انہوں نے چراغ کو, انہوں نے اس سیرپ کی بوتل کو جس میں انہوں نے چراغ بنایا تھا اسے انہوں نے بجھا دیا. اب یہ سیرپ کی بوتل نہیں ہے, اب آپ اسے سیرپ کی بوتل نہیں کہیں گے, دوا کی بوتل نہیں کہیں گے. جیسے ہی اس میں روشنی آئی اسے کیا کہہ دیا گیا؟ چراغ. کیا کہہ دیا گیا؟ شمع. کیا کہہ دیا گیا؟ ڈھیبری. ہمارے اتر پردیش کی بگڑی زبان میں ڈھیبری کہہ دیا گیا. اب اس کا نام بدل گیا, اب اسے چراغ کہا جا رہا ہے, اسے اب قندیل کہا جا رہا ہے, اسے اب شمع کہا جا رہا ہے. اب ذرا اندازہ کیجئے. ٹھیک ہے, قاری شاداب صاحب قبلہ کی ضرورت پوری ہوئی, انہوں نے کیا کیا؟ اس چراغ کو اٹھایا. اٹھانے کے بعد انہوں نے ڈھکن کو کھولا, باتی کو الگ کر دیا, تیل کو الگ کر دیا, شیشی کو الگ کر دیا. اب زمانے کا کوئی انسان اسے اگر پوچھا جائے اب یہ کیا ہے تو کہے گا حضرت یہ خالی بوتل ہے. اب اسے چراغ نہیں کہا جائے گا. کیوں چراغ نہیں کہا جائے گا؟ کیونکہ نہ تو اس میں باتی ہے نہ ہی اس میں تیل ہے. جب تک دیا اور باتی دونوں ملے ہوئے تھے تب تک وہ چراغ تھا. تمہارے گھر کی روشنی کو, تمہارے گھر کے اندھیرے کو اپنی روشنی سے وہ چاک کر کے تمہارے گھر کو منور کیے ہوئے تھا. بالکل ہو بہو یہی مثال ہے. جب تک ایمان اور عمل کو دونوں کو ساتھ میں لے کر کے چلو گے تب تک تمہارے دلوں کے اندر اسلام کی روشنی قائم رہے گی. جیسے ہی دونوں کو الگ کر دے گو تمہارے دلوں کے اندر اندھیرا چھا جائے گا. پھر تمہیں نہ تو قرآن کی باتیں سمجھ میں آئیں گی نہ ہی حدیث کی باتیں سمجھ میں آئیں گی. لہذا ضرورت ہے کہ جہاں پر تم با ایمان ہو وہیں پر تم عمل صالح کے میدان کے غازی اور سپاہی بن جاؤ. عزیزان ملت اسلامیہ, تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف یہ بولنا, صرف یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ ہم بہت پکے صاف ستھرے ایمان والے ہیں. دلیل لاؤ. میں کہتا ہوں دلیل لاؤ. ہے کوئی دلیل؟ نہیں ہے. نمازیں زندہ رکھی ہے تم نے؟ نہیں. اچھے اعمال زندہ رکھے ہیں تم نے؟ نہیں. اچھا کردار زندہ رکھا ہے تم نے؟ حق اور حق گوئی کو زندہ رکھا ہے تم نے؟ سچ اور جھوٹ میں تمیز کرتے ہو؟ جس پلیٹ فارم پہ بہتری کے آپ دیکھو گے مسلمان سب سے پیچھے دکھائی دے گا. جس مذہب کا یہ نعرہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون, اے ایمان والو وہ باتیں مت کہو جو تم کرتے نہیں ہو. آج کا مسلمان اس آیت کریمہ کا الٹا کر رہا ہے. آج کا مسلمان صرف کہتا ہے کرتا نہیں ہے, جبکہ اسلام یہ مزاج دیتا ہے, اسلام یہ تعلیم پیش کرتا ہے. اے لوگو, کہنے سے زیادہ کرنے کا اعتبار ہے. تم جب کہو گے تو ہو سکتا ہے کہ ہر کوئی تسلیم نہ کرے, لیکن جب تم کرو گے تو تمہیں پھر کہنے کے لیے بولنا نہیں پڑے گا. جو تم کر جاؤ گے وہ تمہارا فعل, وہ تمہارا کام خود ہی چیخ چیخ کر کے کہے گا فلاں کے ذریعے سے میں مکمل ہوا ہوں, فلاں کے ذریعے سے میں مکمل ہوا ہوں. یہ اسلام کا مسلمان کا وتیرہ نہیں ہے. اسلام کہتا ہے ایمان والو تم وہ باتیں مت کہو
جو تم کرتے نہیں ہو. آج تم خالی اتنا ہی کہتے ہو ہم بہت پکے سچے سنی مسلمان ہیں, ہمارے پاس ایمان بڑا مضبوط ہے, دلیل لاؤ. کوئی دلیل نہیں دے پاؤ گے. ہو سکتا ہے میری باتیں آپ کو گراں گزرے, کڑوی ہے مگر سچ ہے, آپ انکار نہیں کر سکتے, آپ جھٹلا نہیں سکتے, اور حق بات ہمیشہ سچ ہی ہوتی ہے.